الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سورہ انفال ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پچھلی جو کلاس تھی ہماری اس میں ہم نے آیت نمبر 28 تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں میں ہمیشہ ہی آپ کو جب میسیج لکھتا ہوں تو اس میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اپنا مصحف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور آپ اس سے بجائے اس کے کہ یہ اسکرین پر بھی آیت ہم شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مصحف کی سہولت نہیں ہے وہ سفر میں ہیں یا کہیں ہیں یا ویسے لیٹے لیٹے کہیں کسی موقع پر وہ سن رہے ہیں تو چلو ان کے سامنے بھی آیت جو ہے وہ شو ہوتی رہے لیکن جو طلبہ یہاں لائیو کلاس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو وہ چونکہ وقت طے ہے اور اس خاص وقت میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا مصحف جو ہے وہ ساتھ اپنے ہمراہ رکھے تو وہاں سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ سنا کرے انشاءاللہ تعالی ایک آپ کا مصحف آپ کا ذاتی ہونا چاہیے جیسے حفاظ ہوتے ہیں بچے حفظ کرتے ہیں تو ان کا ایک مصحف ہوتا ہے اس میں پورا نقشہ جو ہے نا قرآن کریم کا ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کون سی صورت کہاں ہے کدھر ختم ہو رہی ہے کون صفحے پہ کہاں ہے کیسے ہے تو پورا قرآن جو ہے نا وہ آپ بھی اس کا نقشہ بنا سکتے ہیں اپنے ذہن میں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا مصحف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور آپ اسی کے اوپر ہمیشہ مطالعہ کریں اور وہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر نوٹس لیں سب کچھ کریں تو اس قسم کا مصحف آپ کے پاس ہونا چاہیے تو بہرحال چلے سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی پچھلی کلاس میں ہم نے اس حوالے سے کچھ پڑھا تھا غزوہ بدر ہوا
اصل چیز جو ہے وہ تو فتح ہوتی ہے، لیکن فتح کے بعد جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اضافی طور پر اس کو مال غنیمت کہتے یا نفل کہتے۔ تو لہٰذا غزوہ بدر کے بعد یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ جو مال غنیمت ہے اس کا مالک جو ہے وہ کون ہے، وہ کس کے حصے میں جائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جس کے حصے میں آیا ہے وہ بس اسی کے حصے میں ہی رہے گا، تو جس نے جو لے لیا وہ اسی کا ہو گیا۔ تو اب کیا یہاں بھی یہی ہوگا یا یہاں پر کچھ ترتیب جو ہے وہ مختلف ہوگی؟ تو کچھ صحابہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر تھے، آپ کے ساتھ حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے، تو لہٰذا وہ تو ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، انہوں نے کچھ نہیں اکٹھا کیا تھا، اور اس طرح بعض صحابہ نے کچھ چیزیں جمع کر لی تھیں، تو لہٰذا اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو بس اب پھر اس کے بعد سب کو چھٹی دے دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پھر مال غنیمت کی تقسیم جو ہے نا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو آیت نمبر ہم 29 سے آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ کر دے گا تمہارے حق میں حق کو باطل کا فرق، یعنی فرقان بنا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ویسے ابو جہل نے بھی یہ دعا کی تھی جب غزوہ بدر ہوا ہے، تو اس سے پہلے ابو جہل نے ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس میں یہ دعا اس نے کی کہ اے اللہ، یہ جو کل کا دن ہے یعنی جو بدر کا دن ہے، اس کو تو یوم الفرقان جو ہے وہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور سمجھیں کہ غزوہ بدر کا جو دن تھا وہ پھر بن گیا یوم الفرقان، وہ جو اس کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پھر بنا دیا کہ ٹھیک ہے، تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن بنانا چاہتے ہو تو ہم نے بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ عظیم کامیابی سے جو ہے وہ سرفراز کر دیا۔ تو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے حق میں اس کو فرقان بنا دیں گے، یعنی وہ پھر حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے بنا دیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ تدبیر کیا کر رہے تھے؟ تدبیر یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور کس طریقے سے شہید کیا جائے، تو اس پر مکے کے اندر پوری جو ہے وہ ایک بحث ہوئی تھی، اور بڑے سارے مکے کے سردار جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ تو لہٰذا مختلف آراء آئیں، مختلف آراء میں پھر یہ رائے جو ہے وہ فائنل ہوئی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان جو ہے وہ لیا جائے گا، اور وہ سارے مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے۔ تو لہٰذا بنو ہاشم والے پھر کس سے جو ہے وہ بدلہ لیں گے، تو مجبور ہو کے ان کو دیت ہی جو ہے وہ قبول کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک خفیہ چال تھی جو دشمن نے چلی، مکے والوں نے چلی، مشرکین مکہ نے چلی، کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یہ صحیح ترجمہ ہے، میں نے اگر غلط ترجمہ کیا تو اللہ مجھے معاف کرے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا خفیہ تدبیر کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ قید کر دیں آپ کو، او یقتلوک، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، یعنی آپ کو شہید کر دیں معاذ اللہ، او یخرجوک، یا جلا وطن کر دیں۔ تو یہ تین مشورے آئے تھے۔ پہلے ایک بندے نے مشورہ دیا، اس نے کہا جی کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، مکے کے اندر ہی قید کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس پر پھر جو ہے وہ شیطان بھی جو ہے وہ اس مجلس میں شریک تھا جس مجلس میں یہ ساری جو ہے وہ بحثیں کی جا رہی تھی۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو، تم اگر انہیں قید کر دو گے تو وہ پھر حملہ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگائیں گے، تو لہٰذا اس میں تمہارا نقصان ہوگا، تو لہٰذا اور عین ممکن ہے کہ وہ چھڑا بھی لے جائیں، تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ سوچو۔ پھر جو ہے وہ یہ آئی تھی کہ او یخرجوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے، تو اس پر بھی شیطان نے کہا تھا کہ نہیں، اگر نکل گئے تو جہاں جائیں گے تو وہاں یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے۔
اور پھر یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تو اس پر اتفاق ہوا تھا مکے والوں کا کہ ٹھیک ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں۔ پھر اس پہ کس طرح شہید کیا جائے اس پہ پوری پلاننگ ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ایک نوجوان ہر قبیلے کا لیا جائے گا اور اس طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک تدبیر جو ہے وہ ایک چال جو ہے وہ چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ ایک چال وہ چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ایک تدبیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کر رہے تھے۔ یعنی ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں تم ہوتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز کون سا معاذ اللہ غائب تھی؟ تو لہٰذا وہ جب وہ مشورے بھی کر رہے تھے تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کیا مشورے ہو رہے ہیں۔ تو ایک چال وہ چل رہے تھے، ایک تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بہترین جو ہے وہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب نکلے ہیں گھر سے اور وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے، ان کے سروں میں مٹی بھی ڈالی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی۔ تو یہ ساری تدبیر جو کافروں نے کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کیا جائے، ساری تدبیر ان کی دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے نکلوا دیا، اور آگے بھی حفاظت فرمائی۔ پھر وہ پیچھے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے حفاظت فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، خاص طور پر مکے کے سامنے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا کہتے ہیں ہم سن چکے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ تو سن چکے ہم، ٹھیک ہے۔ لَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں تو لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو انسانی کلام ہے، اگر ہم چاہیں تو بس ہم بھی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی کلام بنا کے لے آئیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے مگر یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کی مکی قرآن آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو پچھلی قوموں کے تذکرے ملیں گے کہ قوم نوح کا قصہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، ساری قوموں کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ تو بس سٹوریز ہیں، تو ہم بھی جا کے جو ہے نا وہ اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ لے آتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی اس قسم کی کہانیاں جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی قرآن کی مثل جو ہے وہ قرآن بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے پھر اس چیلنج کو کبھی اس حد تک قبول نہیں کیا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آئیں اور کہیں کہ یہ قرآن ہے، کیونکہ ان کو خود بھی جو ہے وہ معلوم تھا کہ جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کے مانند نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کوشش کی بھی، تو اس زمانے میں انہوں نے کوئی قرآن حکیم کے متبادل کوئی نظمیں لکھیں، کوئی اس قسم کی چیز، کوئی شاعری کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اہل عرب نے خود ہی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، مشرکوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں، جو مقام قرآن کا ہے تو یہ جو ہے یہ تمہاری اس شاعری کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا وہ مشرکوں نے خود ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی، تو کوئی جو ہے وہ قرآن حکیم کے مقابلے میں کوئی چیز وہ پیش ہی نہیں کی انہوں نے اس دلیل کے ساتھ کہ دیکھو یہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں ایک چیز جو ہے وہ بنا لی ہے۔ وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک اگر یہ ہے قرآن حق تیری طرف سے، کہ یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ رہے تھے یہ قرآن حق ہے تو انہوں نے اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ اگر یہ ہے قرآن حق تیری طرف سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم پر پھر آسمان سے جو ہے نا وہ پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا لے کے اوپر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب جو ہے وہ لے کے آ۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے لوگ ہیں اور وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے یا اللہ اگر یہ کلام جو ہے نا یہ حق ہے اور ہم تو نہیں ماننے والے، تو اگر یہ حق ہے تو ابھی کے ابھی ہمارے اوپر آسمان سے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے اور ہم سارے ہلاک ہو جائیں، یا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ پھر جناب وہ یہ دعا کرتے، پھر ادھر ادھر دیکھتے، ہاں بھئی کوئی آیا عذاب، کوئی پتھر آئے، دیکھو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہوتا تو میرے اوپر پتھر برس جاتے، میرے اوپر عذاب آ جاتا، تو لہٰذا چونکہ نہیں آیا تو لہٰذا بس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ ہم اس وقت نہیں بھیجتے تھے۔
وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے انہیں عذاب دینے والا، وانت فیہم، کہ جب آپ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی اب جب عذاب آتا ہے تو وہ تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں نا، وہ تو پھر سارے لوگ جو ہے وہ پھر اس کا شکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب جب سارے لوگ جو ہے وہ اس کے شکار ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، خواتین صحابیات موجود ہیں، بچے مسلمان موجود ہیں. تو لہٰذا جب عذاب آئے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، تو وہ تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ تو پھر سب کو جو ہے وہ تباہ کر دے گی. تو لہٰذا وما کان اللہ لیعذبہم، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون، جب کہ وہ جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں. یعنی سارے ایسے نہیں تھے، سارے لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ عذاب لے آئے. بعض لوگ جو ہے وہ بیچارے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن چونکہ غلام تھے تو لہٰذا انہوں نے اپنا وہ چھپانا پڑا کہ اگر بتایا تو پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں گے، حالات تشدد ہوگا، ظلم ہوگا ہمارے اوپر. تو اس بنا پر وہ پھر جو ہے وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی عذاب نہ لے آنا، عذاب آ گیا تو پھر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی تیری ناراضگی ہو، آخرت کے اندر بھی تیری ناراضگی ہو. تو لہٰذا وہ ایسے لوگ تھے جو وہاں استغفار بھی جو ہے وہ طلب کیا کرتے تھے. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور کیا ہے انہیں کہ انہیں اللہ عذاب نہ دے. یعنی یہ جو ہے یہ عذاب کے مستحق تو ہیں. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جب کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے متولی مگر پرہیزگار. جو اس کے مسجد کے متولی ہیں وہ تو پرہیزگار ہونے چاہیے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی. تو فی الحال وہ مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، لیکن عنقریب ان سے یہ چیز لے لی جائے گی. اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں سورہ انفال، پھر یہ اس کے بعد آپ دیکھیں چند ہی سالوں کے اندر وہ مسجد حرام جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات جو ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب ان کی نماز کیا تھی، ان کی نماز کا تذکرہ آ رہا ہے. وما کان صلاتہم عند البیت، نہیں ہوتی تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس. الا مکاء و تصدیہ، سوائے اس کے کہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے. تو وہ اکٹھے ہو جاتے تھے مسجد حرام کے پاس اور ڈھول بجاتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں مارتے تھے، اور یہ جو ہے بالکل پھر برہنہ ہو کے عبادت کیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انسان اس دنیا کے اندر برہنہ آیا ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، تو لہٰذا اب وہ برہنہ ہو کر جو ہے نا وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، عبادت کا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ انسان برہنہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. تو ان کی نماز تو یہ تھی. وما کان صلاتہم عند البیت، نہیں ہوتی تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس. الا مکاء و تصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے تم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے اوپر پھر جلدی عذاب لے بھی آیا. یعنی یہ جو کہہ رہے تھے نا عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، پتھر برسا دے، یہ کر دے وہ کر دے، بہرحال ان کے اوپر پھر عذاب جلدی آ بھی گیا. یعنی یہ دیر نہیں لگی، ان کے اوپر پھر عذاب جلدی آ گیا. اور ان کے اوپر عذاب بہرحال مختلف شکل میں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو پکڑا اور کھینچ کے جو ہے وہ لے آئے میدان بدر میں. اور میدان بدر میں پھر مسلمانوں کے ہاتھوں یہ سارے بڑے بڑے سردار جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ سارے جو ہے وہ پھر جہنم واصل ہو گئے، اور سارے جو ہے وہ ان کو عذاب نے گھیر لیا. تو فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے. مسلمان مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اللہ کے رستے کی طرف آئیں، اور مشرکین مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا جائے. لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے. فسینفقونہا، سو ابھی اور خرچ کریں گے اسے. یعنی ابھی مال خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور یہ خرچ کریں گے. ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہی مال جو ہے وہ ان کے لیے حسرت بھی بن جائے گا. ایک تو دنیا میں حسرت بن جائے گا. دنیا میں حسرت کیسے بن جائے گا کہ شکست ہو جائے گی. جب شکست ہو جائے گی تو پھر وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا تھا سارا ضائع چلا جائے گا.
تو ثم تکون علیہم حسرہ، یہ مال ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، اور خاص طور پر جب آخرت ہوگی تو وہاں تو پھر ان کا وہ جو مال انہوں نے اسلام کے مخالف خرچ کیا تھا اس کا جب حساب کتاب ہوگا تو پھر اور حسرت بن جائے گی۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے، وہ شکست کھانے والے بھی ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، سب کو لے کر جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا، تو جہنم کی طرف وہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہاں پر پھر جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا خسارے کا جو ہے وہ معاملہ کیا تھا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ جمیعا، پھر ڈھیر بنا دے اسے اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ڈال دے اسے جہنم کے اندر۔ بالکل یہ ویسی مثال ہے جیسے کبھی کوڑا کرکٹ کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے نا، تو وہ کوڑا کرکٹ جھاڑو سے اکٹھا کرتے ہیں، پتے کہیں ہو گئے تو بہت سارے پتے جو ہے وہ گر گئے، تو ایک بندے نے جھاڑو لیا اور سارے جھاڑو سے جو ہے نا وہ پتے اکٹھے کیے، ایک جگہ اکٹھے کیے تو اس نے پھر آگ جلا دی اور سارے جل گئے۔ تو یہ جو کفار ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوگا، یہ سارے کفار جو ہیں وہ ان کو جمع کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر ڈھیر بنا دے گا اللہ اسے، جیسے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنتا ہے، فیرکمہ جمیعا، پھر ڈھیر بنا دے گا اسے اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو جہنم میں ڈال کے گویا جلا دیا جائے گا، تو جو کچرا جو ہے نا وہ اس سے پاک ہو جائے گا ماحول، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ کل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف کر دیا جائے گا انہیں جو کچھ ہو چکا۔ یعنی ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کافروں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے اگر تم باز آ جاؤ اور معافی مانگو تو معاف کر دیا انہیں جو ہو چکا، معاف کر دیا جائے گا۔ وہیں یعودوا، اور اگر انہوں نے پھر وہی کچھ کیا، فقط مزد سنت الاولین، تو گزر چکا پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہونے والا دستور، یعنی جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ دستور ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے ان کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کی سنت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو پہلے بھی لوگ ہلاک ہو گئے، ان کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کرنی کیوں ہے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آخری نتیجہ کیا ہے، مقصد اصول کیا ہے، کہاں تک جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں، اور ان سے جو جنگ ہے وہ کب تک جاری رکھنی ہے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ کوئی فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے۔ جو اللہ نے زمین بنائی ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے، تو اس ملکیت کا یہ حق ہے کہ پھر حکم بھی جو ہے وہ اسی کا چلنا چاہیے، تو زمین پر اس کا حکم چلنا یہ اللہ کا حق ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، بادشاہی اسی کی ہے، تو لہٰذا اس کا حکم بھی جو ہے وہ چلنا چاہیے، تو لہٰذا اللہ کا حکم جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ تو اہل زمین جو ہے وہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم جو ہے وہ چلنا چاہیے، تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے وقاتلوہم، ان سے جنگ کرتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور فتنہ کیا ہے، اللہ کی زمین پر غیر اللہ کا نظام، جہاں بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کوئی اللہ سے باغی ہوا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی زمین پر اس کی مرضی چلنی چاہیے، اللہ کی مرضی نہیں چلنی چاہیے، تو یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں فتنے کی کیفیت۔ تو آج ہم بھی جو ہے وہ فتنے کی کیفیت میں جی رہے ہیں کہ آج پوری روئے ارضی پر، کل روئے زمین پر ایک ان جگہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ آؤ دیکھو یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا عادلانہ و منصفانہ نظام، یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام کی اعلیٰ چیزیں۔ تو آج کل روئے ارضی پر کوئی ایک ان جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم لا کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ بھائی یہ ہے اسلام۔ تو آج بھی جو اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے، اور آج بھی جو ہے وہ فتنے کا زمانہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔
تو لہٰذا یہ جو ہے یہ موٹو ہے دین. کب تک جو ہے وہ جنگ جاری رکھنی ہے. وقاتلوہم جنگ جاری رکھو حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ دین کل کا کل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اس سے پہلے اسی طرح کی آیت جو ہے وہ ہم نے غالباً سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. وہاں کیا تھا ویکون الدین للہ دین اللہ کا ہو جائے. اور یہاں تھوڑی سی اور وضاحت آ گئی ویکون الدین کلہ للہ دین کل کا کل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فإن اللہ بما یعملون بصیر تو بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ رخ پھیر لیں فَعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی بہترین حمایتی ہے کیا ہی بہترین جو ہے وہ مددگار ہے. ظاہر بات ہے جس کا حمایتی اور مددگار اللہ بن جائے اس کو پھر کسی اور مدد کی کیا ضرورت ہے. تو اس کو تو کسی اور مدد کی کسی قسم کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ تو یہاں سے اب جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے جو آیات آئی تھی اس کی جو ہے وہ بات آ رہی ہے. اور وہ جو بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ تقسیم آ جائے گی کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے وہ بھی احکامات جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو لہٰذا اور الحمدللہ یہاں سے ہمارا 10واں پارہ بھی جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. تو 9 پارے ہمارے مکمل ہو گئے 10واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو کیا فرمایا یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَاعْلَمُوا جان لو تم انما غنمتم من شیء جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا. اب وہ مال غنیمت کا پورا حکم جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا کہ وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء جان لو تم غنیمت میں حاصل کرو جو کوئی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ ہوگا. 5th حصہ جو ہے وہ 1/5 وہ چلا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے پاس کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے بھی اخراجات ہیں. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. تو یہ جو 5واں حصہ ہے یہ ان کے اندر سارا تقسیم ہو جائے گا. اللہ رسول کے رشتہ دار یتیم مسکین مسافر. گویا آپ سمجھ لیجیے آج کی اصطلاح بات کریں تو یہ ریاست کے پاس چلا جائے گا. جو بھی مال غنیمت ہوگا اس کا 5th جو ہے وہ ریاست کے پاس چلا جائے گا. ویسے آج کل تو جو بھی مال غنیمت آتا ہے وہ سارے 100% ریاست کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کو تنخواہیں دے رہی ہوتی ہے. تو ویسے تو آج کل وہ مال غنیمت اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا پہلے زمانہ میں ہوتا تھا. آج کل تو کوئی گانا آ گئی کوئی ٹینک لے لیا کوئی جناب اور کوئی ایسی چیز کوئی بختر بند گاڑی قبضے میں کر لی تو لہٰذا وہ پھر کسی نے گھر لے جا کیا کرنی تو وہ فوجی کے پاس رہتی ہے. تو یہ 5واں حصہ جو ہے وہ ان کے اوپر تقسیم ہوگا. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر تم ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ چونکہ آگے یوم الفرقان جڑ رہے ہیں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان ہے اس دن جو ہم نے اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فیصلے کے دن. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص جو ہے وہ مدد فرمائی تو تب جو ہے وہ بدر کے اندر یوم الفرقان کا لفظ یہاں پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس دن کو جو ہے وہ یوم الفرقان جو ہے وہ بنا دیا اور اس کے اندر حق اور باطل کے اندر فرق جو ہے وہ ہو گیا. وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم التقى الجمعان جس دن مقابل ہوئے 2 لشکر. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا دوسری طرف کافروں کا لشکر تھا. دونوں لشکر جو ہے وہ مد مقابل ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح جو ہے وہ قدرت رکھنے والے ہیں. اب جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ یہ معرکہ بدر جو ہے جو ہوا ہے اس کی کیا کیفیت تھی اور اس کی کیا کیفیت یہاں بیان ہوئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم تھے وادی کے قریبی کنارے پر. یہ 2 جگہوں کے نام ہے ایک عدوۃ الدنیا اور ایک عدوۃ القصویٰ. تو یہ جگہوں کے نام تھے. تو یہ ایک ایسی جگہ تھی جس کا نام تھا عدوۃ الدنیا وہ جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے یا اس کے معنی وادی کے قریبی کنارہ تو وہاں پر اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے.
کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے وادی کے قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ مشرکین تھے وادی کے دور والے کنارے پر، یعنی کہ ایک بدر کی جو وادی تھی اس کے اندر ہی دونوں لشکر جو ہے وہ پہنچ گئے، اور دونوں لشکروں کو جو ہے وہ معلوم نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ دوسرا لشکر یہاں پر پہنچنے والا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو لہٰذا ابھی فائنل نہیں تھا کہ دوسرا مکے والا لشکر کہاں پہنچا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں، کوئی خبریں تو تھیں لیکن یہ ایگزیکٹ نہیں تھا کہ وہ اس وقت پہنچا کہاں ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ نبی اکرم ایک ہی جو ہے کنویں سے پانی بھر رہے تھے، مسلمان بھی اسے کنویں سے پانی بھر رہے تھے اور مشرک بھی اسے کنویں سے پانی بھر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے جب مشرکوں کے 2 بندے آئے پانی بھرنے کے لیے تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کس کے ساتھ ہو، تو انہوں نے کہا جو مکے سے لشکر آ رہے ہم اس لشکر کے ساتھ ہیں۔ اب صحابہ کو یہ جواب شاید کوئی پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو قافلے والے ہو، تم قافلے والے ہو، تو ان کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم قافلے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا اچھا بھائی اچھا ہم قافلے والے ہیں، ٹھیک ہے ہم قافلے والے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، پھر مسلمانوں نے ان کو مارنا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور کہا کہ جب یہ سچ بول رہے تھے تو تم ان کو مار رہے تھے، جب یہ انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے ان کی جان خلاصی کر دی، تو یہ واقعتاً سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعتاً جو ہے یہ لشکر کی طرف سے ہیں، یعنی گویا مسلمانوں اور کافروں کا لشکر اتنا قریب آ گیا کہ بالکل ایک دوسرے کو معلوم بھی نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ لشکر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب جو ہے وہ آ گئے۔ تو اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے وادی کے قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور تھے وہ دور والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، یعنی قافلہ جو ہے وہ دور سے ہو کے جو ہے وہ گزر گیا اور اس قافلے کو تو ہے وہ ان سے دور جا چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم جنگ کے لیے وقت جو ہے وہ طے کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو ضرور اختلاف کرتے اس کے وقت میں، یعنی اگر تم بھی جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر کے وقت طے کر کے نکلتے تو اتنا ایگزیکٹ ٹائم اتنے ایگزیکٹ جگہ پر تم بھی جو ہے وہ اکٹھے نہ ہوتے جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا۔ تو وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جنگ اس لیے ہوئی کہ تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو ہو کر رہنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بھائی یہ کام ہونا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فیصلہ کر فرما دیا، اور وہ چونکہ اس کا ارادہ ہو گیا تھا تو لہذا اس کام نے پورا ہونا ہی تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، یعنی بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کے خود ان کی کافروں کی یہ درخواست تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تھی کہ یا اللہ اس دن کو تو یوم الفرقان بنا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری کیا اور وہ دن واقعتاً یوم الفرقان بن گیا، تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کے بعد اگر کوئی ہلاک ہو تو اس کو سمجھ آ جائے کہ بھئی حق اور باطل تو واضح ہو چکا ہے، تو جو کوئی ہلاک ہونا چاہے وہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر ہلاک ہونے کے راستے پر چلے، اور جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے بھی مثال آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ فتح عطا فرما دی، تو لہٰذا اس کے لیے بھی جو ہے یہ ایک مثال جو ہے وہ بن گیا۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دکھا رہا تھا آپ کو کافروں کی تعداد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا کم کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر وہ دکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو مسلمانوں تم ضرور جو ہے وہ ہمت ہار جاتے۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی تعداد تھوڑی سی ہے، بڑی حقیر ہیں، بڑے قلیل ہیں، تو جیسے یہاں بھی آیا نا فی منامک قلیلا، کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی، تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ مفسرین نے کیا تفسیر بیان کی کہ یہ اصل میں ان کی معنوی حقیقت جو ہے وہ بیان کی گئی، یعنی حقیقی اگر تعداد دیکھیں تو وہ 1000 تھے، مسلمان جو ہے وہ 313 تھے، تو تعداد میں تو مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، ان کی معنوی حقیقت بالکل زیرو تھی۔
تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا وہ بھی اپنی جگہ بالکل سچا تھا کہ ان کی معنوی حقیقت دکھائی گئی، اور وہ معنوی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ اگلے دن ثابت ہو گیا کہ کیسے 313 کے ایک نہتے لشکر نے 1000 کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کو جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ شکست سے دوچار کر دیا۔ تو لہٰذا وہ بھی خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل حق ہے کہ آپ کو ان کی وہ عددی برتری نہیں دکھائی گئی، بلکہ ان کو ان کی معنوی حقیقت جو ہے وہ دکھائی گئی۔ اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دکھا رہا تھا خواب میں ان کی تعداد کم کر کے، ولو اراکم کثیرا، اور اگر وہ دکھاتا تعداد زیادہ کر کے، لفشلتم، تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم باہم جھگڑتے اس معاملے میں، حکم کے معاملے میں، یعنی یہ جو جنگ کا معاملہ ہے اس میں عین ممکن ہے کہ تم جھگڑا کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، جو سینوں کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو جب تم باہم ملے تمہاری آنکھوں میں کم تر کر کے۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو بھی یہ لگا کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈوانٹیج دیا کہ بھائی دیکھو خواب دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو کافروں کو بھی یہی لگا کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی کہ تاکہ دونوں جو ہیں وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ایک فریق دیکھ لے کہ دوسرا تو بہت بڑا ہے، میں تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو عین ممکن ہے کہ کوئی فریق پیچھے ہٹ جاتا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ جنگ جو ہے وہ یقینی ہو جائے، تاکہ جنگ جو ہے وہ ہر صورت میں ہو ہی ہو، اور وہ عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر جو آنا ہے وہ عذاب آئی آئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ کم کر رہا تھا تمہیں ان کی نگاہوں میں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم نظر آ رہے تھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کام کو اللہ نے کام کرنا تھا، جو کام ہونا تھا وہ کام ہو ہی جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں تمام معاملات۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہ بھائی ایک دوسرے کی نظروں میں تعداد کو کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹے، اور جو جنگ ہونی ہے وہ واقعتاً جنگ جو ہے وہ ہو۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب تمہاری جنگ ہو تو تم نے اس جنگ میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم مقابل ہو کسی لشکر کے تو ثابت قدم رہو۔ یہ چیز جو ہے یہ سب سے پہلی ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم نے ثابت قدم جو ہے وہ رہنا ہے، اور کسی بھی صورت تم نے جو ہے وہ میدان سے فرار اختیار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات شدید بلکہ ناپسند ہے کہ کوئی میدان جنگ سے جو ہے وہ فرار اختیار کر لے۔ تو میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو کسی لشکر سے تو تم ثابت قدم رہو، تم نے میدان جنگ سے جو ہے وہ کسی بھی صورت فرار اختیار نہیں کرنی، جان دے دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جان دے دو، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمہاری تو کامیابی اسی میں ہے کہ تم اپنی جان پیش کر دو، تو لہٰذا ثابت قدم رہو، پہلی چیز جو ہے وہ ثابت قدم رہو۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم مقابل ہو کسی لشکر کے تو ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اصل کامیابی کیا ہے کہ اصل کامیابی تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم مانے، اب اسی میں انسان جان دے دے تو وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح نصیب فرما دے وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تم جو ہے وہ جھگڑا مت کرو۔ یعنی یہ جو ہے یہ اگلا حکم آ گیا۔ اگلا حکم کیا آیا کہ لسن اینڈ اوبے،
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے اور اس کے مطابق جو ہے وہ احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ جب تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو فتفشلوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری اکھڑ جائے گی ہوا، یعنی وہ جو ایک تمہارا روب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپس میں تم نے لڑائی نہیں کرنی، اور جو حکم آئے اس حکم کو تم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ماننا ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے۔ اور یہ اکڑتے ہوئے کون نکلے تھے؟ یہ مکے والے نکلے تھے۔ جب اہل کفار جب نکلے تھے تو بڑے اکڑے ہوئے نکلے تھے کہ او جناب آج دیکھیے ہم جب مکے سے نکلے تو تعداد ان کی 1300 تھی، کہ آج ہم 1300 کی تعداد میں جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ گانے بجانے والیاں علیحدہ تھیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا، ایک پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلے، تو اتراتے ہوئے جہاں سے گزرتے تو ہو واہ جی واہ، دیکھیں جی یہ جو ہے یہ جا رہا ہے جی مکے والوں کا لشکر، اتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ جو ہے وہ نکلے تو اور اکڑ رہے تھے۔ تو غرور اور تکبر اور اکڑنا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو۔ ظاہر بات ہے وہ گزر رہے تھے تو جہاں جہاں تو لوگوں کو دکھلا بھی رہے تھے، تاکہ لوگوں کے دل میں ایک رعب اور ہیبت اور دبدبہ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور آج ہم مسلمانوں کو اگر ہم شکست دیں گے تو پھر آگے عرب کے اندر کوئی ہمارے مد مقابل آنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے۔ تو وہ لوگوں کو بہت سارے مقصد وہ اس ایک جنگ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے رستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ تو تم نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا، تم نے عاجزی و انکساری کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلنا ہے۔ جب نکلو بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اس وقت کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ ایک موقع ایسا آیا غزوہ حنین کے موقع پر کہ جب مسلمان نکلے تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ تو کہاں مسلمان 313 غزوہ بدر میں، کہاں مسلمان حنین میں 12,000۔ تو یہی دل میں مسلمانوں کی بات آ گئی کہ بھائی جب ہم 313 تھے تب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکے گا؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے حالات کو تبدیل کر لیا، اور وہ جو کچھ ہوا تو مسلمانوں میں سے اکثریت جو ہے نا بھگدڑ مچ گئی، اور حالات جو ہے وہ کافی خراب ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ثابت قدم رہے، پھر اس لوگوں کو جمع کیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پلٹ کر حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں فتح ملی۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ دکھلاوا اور اکڑ اور غرور و تکبر، یہ چیز اس طرح پسندیدہ نہیں ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ جائے، تو جب دشمن سامنے آ جائے تو پھر تو ایسے سینہ چوڑا کر کے، ایسے جناب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مردانہ وار مقابلہ کرنے، اور اس کو دکھانا ہے ہم جو ہے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، خوب جو ہے ہم شیر جوان ہیں، اور تمہیں ہم چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو جب دشمن سامنے آ جائے تو پھر تو جناب وہ شیر بہادروں کی طرح ان کے سامنا کرنا ہے۔ لیکن جب آپ ابھی سفر میں ہیں، ابھی تو دور نہیں ہے، ابھی تو بہت دور ہے لشکر جس سے آپ نے ٹکرانا ہے، تو اس وقت جب کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کس بات کے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے وہ صرف عاجزی اختیار کریں اللہ کے ساتھ۔ جو بات آئی تھی نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ۔ تو واللہ بما یعملون محیط، اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، معاف کیجیے گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوشنما کر دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال، کہ شیطان بھی تو ہے وہ ساتھ لگے ہوئے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے کہا کہ ماشاءاللہ تم جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تم نکل رہے ہو مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے، تو تم جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تو ضرور نکلو، بڑا بہترین کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب مزین کر دیا شیطان نے اعمالہم ان کے لیے ان کے اعمال، وَقَالَ، اور کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہیں ہے۔ یعنی تم اتنا بڑا لشکر ہو، 1000 کی تعداد ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اتنا اسلحہ تمہارے پاس ہے، تو آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔
لا غالب لکم الیوم من الناس، آج لوگوں میں سے تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وانی جار لکم، بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ تو یہ شیطان بھی جو ہے وہ ایک سردار کا جو بھیس بدل کے وہ بدر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ آیا تھا۔ تو یہ جو سردار تھا، یہ سراقہ بن مالک تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ سراقہ بن مالک کے جو ہے نا وہ حلیے میں جو ہے یہ آیا تھا اور یہ کافروں کے ساتھ تھا۔ تو یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا جو ہے وہ ساتھی ہوں، حمایتی ہوں، مددگار ہوں، پڑوسی ہوں، ساتھی ہوں جو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کو، یہ شیطان نے کمبخت نے جب دیکھا دونوں جماعتوں کو، نکص علی عقبیہ، بھاگ گیا الٹے پاؤں۔ جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، اب باقی تو کسی کو نظر نہیں آئے کافروں میں، اور ظاہر بات ہے فرشتے تو نہیں نظر آتے، مسلمانوں کو بھی، صحابہ کو بھی اس طرح فرشتے تھوڑی نظر آئے، انہوں نے بھی صرف محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ فرشتے تھے۔ تو لہٰذا جب اس نے شیطان نے دیکھ لیا فرشتوں کو، یہ تو ان کے ساتھ رہا ہوا تھا، تو جیسے ہی اس نے دیکھا فرشتوں کو، فلما تراءت الفئتان، جب دیکھا اس نے دونوں جماعتوں کو، نکص علی عقبیہ، بھاگ گیا الٹے پاؤں۔ اور بلکہ کسی سردار نے آگے اس کو جو روکنے کی بھی کوشش کی کہ وہ سراقہ تم کدھر جا رہے ہو، تو ایسا اس کو مکہ مارا کہ وہ بیچارہ وہ دور جا گرا اور یہ بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا بے شک میں بری ہوں تم سے۔ نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا بھی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں۔ یعنی یہ شیطان کی یہی شیطنت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہنچا کے بندے کو مروا دیتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ پھر انسان کے بس موت کے علاوہ اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ تو وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں تو بری و ذمہ ہو گیا ہوں تم سے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں، تمہیں تو فرشتے نہیں نظر آ رہے، تو مجھے پتہ ہے اب تمہارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، تو انی ارا ما لا ترون، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ میں تو یہ کمبخت اللہ سے ڈرتا تو یہ حال ہوتا۔ تو انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو لہٰذا وہ پھر جو ہے وہ بھاگا ہے، اور قرآن کریم میں تو یہاں تک کیا آیا کہ جیسے اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ پھر اس نے دوڑ لگا دی، اور ادھر کہیں قریب سمندر تھا تو سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ ویسے بھی کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ بھی کوئی پانی کے اوپر ہی کہیں ہے، تو یہ پھر بھاگ کھڑا ہوا سمندر کی طرف، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے نا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بنا لیا۔ پھر مزید کچھ روایات ہیں ایسی جو اتنی تصدیق شدہ تو نہیں ہے، کہ فرشتوں نے بھی اسے دیکھ لیا اور فرشتے بھی اس کے پیچھے گئے، اور اس نے جو ہے وہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، تو فرشتوں نے بھی پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اس کو جا کے شیطان کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کے جو ہے وہ باہر لے آئے، اور کہا کہ ہاں بھائی بتا تیرے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے۔ جب شیطان کو انہوں نے پکڑ لیا فرشتوں نے، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا جو ہے وہ قبول کی ہوئی ہے، تو لہٰذا تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجھے قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے، پھر اس کو چھوڑا۔ لیکن یہ جو بعد والی میں نے کہا، یہ جو بعد والی سٹوری ہے کہ فرشتے اس کے پیچھے گئے اور سمندر سے گھسیٹ کے لائے، تصدیق شدہ نہیں ہے۔ تصدیق شدہ یہاں تک کیا ہے کہ جیسے ہی شیطان نے دیکھا فرشتے نازل ہو رہے ہیں، بس پھر جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا، پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، وہ جو پیچھے خاص طور پر مدینے کے اندر تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ان کو مغرور کر دیا ان کے دین نے، دینہم، ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیے۔ کہاں یہ قریش سے پنگا لینے چل پڑے ہیں، کہاں یہ 313 کتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور وہاں 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر، تو یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اب ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش تم دیکھو جب جان نکالتے ہیں فرشتے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کہ کافروں کی خاص طور پر جب جان نکالی جاتی ہے تو بڑا سخت جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔
تو یہ وہ بڑا سخت ترین انجام ہے جو کافروں کا ہوتا ہے جب ان کی جو ہے وہ موت کا وقت آتا ہے. وذوقوا عذاب الحریق، اور فرشتے انہیں کہتے ہیں چکھو اب جلنے کا عذاب. گویا اسی وقت ان کو جلنے کے عذاب کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اسی وقت ان کو آگ کے اندر غالباً کوئی ڈالا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا نا جہنم، یہ جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو لہٰذا وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو مارتے ہیں. موت کے وقت ہی ان کی سمجھے کہ اس کیفیت کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ جو آگ کا عذاب ہے اس کا آغاز موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے. وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو یہ اب اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے جو ہے وہ آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. اللہ ظالم نہیں ہے، یہ تم خود ہی ظالم تھے. جو کچھ تم کرتے رہے ہو تو اس کا بدلہ ہے اب جو تمہیں نظر آ رہا ہے. کداب آل فرعون، جیسی روش تھی فرعونیوں کی. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. ذالک بان اللہ، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسا لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، کہ بے شک اللہ کبھی نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو اس نے عطا کیا ہو جسے کسی قوم کو. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں اپنے آپ کو. یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نعمتوں کو گھٹا دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نعمتوں کو خود نہ بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں تبدیل کرتے. تو حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود جو ہے وہ بدل ڈالیں اپنی اس نعمت کو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. وہ نعمتیں دیتے ہیں، جب کوئی نعمتوں سے پھر خود ہی جو ہے وہ اپنی حرکتیں تبدیل کر لیتا ہے تو پھر وہ نعمت لے لی جاتی ہے. کداب آل فرعون، جیسا کہ مثال ہے فرعونیوں کی. والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ظالم تھے. جو بھی فرعونی تھے وہ ظالم تھے، تو ان کے ظلم کے سبب ان کے ظلم کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. سب سے بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، بدتر وہ ہیں. فہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لا رہے. یعنی ان کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں، ان کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لا رہے. الذین عاہدتم منہم، وہ لوگ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا جن سے، اور یہ خاص طور پر یہاں مراد یہودی ہیں کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہوا تھا. تو الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا جن سے. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا وعدہ ہر بار. یہودی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا نہیں کرتے تھے، تو آج وہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ سے کیے گئے وعدے کو کیسے پورا کریں گے؟ ظاہر بات ہے وہ یہودیوں کی تاریخ ہی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اس معاملے میں. فإما تثقفنہم فی الحرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پائیں انہیں جنگ میں. فشرد بہم من خلفہم، تو تتر بتر کر دے ان پر کاری ضرب کے ساتھ انہیں بھی جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے اوپر سے سختی کیجیے اور ان کو جو ہے نا وہ بکھیر دیں. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ جو ہے وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی جو ہے وہ نہ کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اندیشہ محسوس کریں کسی قوم سے خیانت کا.
یعنی یہ جو تھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، تو ان میں سے اگر آپ کسی سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے کسی سے بھی خیانت محسوس کریں، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا عہد مساوی طور پر. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. یہ نہیں، اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو پہلے آپ ان کو کہیں کہ بھائی جو تمہارا اور ہمارا وعدہ تھا، جو تمہارا اور ہمارا عہد تھا وہ ختم ہو گیا، تو لہٰذا اس عہد کے خاتمے کے بعد آپ جو ہے وہ بے شک کارروائی کریں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جب تک آپ کا اور ان کے ساتھ کوئی وعدہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کارروائی نہ کریں، کیونکہ پھر تو ان میں اور کیا فرق رہ جائے گا ہم میں. تو لہٰذا اس وقت کوئی کارروائی نہیں کرنی. البتہ جب جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ ان کی طرف پھینک دیا جائے گا، اعلانیہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، پھر آپ چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو آیت نمبر 58 تک ہم نے پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی درجے قرآن حکیم کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اس کو پڑھتے رہنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.